نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، رافضی ذاکر شہریار رضا عابدی کا ایک کلپ ہم نے دیکھا جس میں شہریار رضا عابدی بڑے فخری انداز سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہمیں رافضی کہا جاتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ رافضی ہونا یہ بڑی اچھی صفت ہے، یہ تو بڑا اچھا لقب ہے، اس کا معنی ہے ان کو چھوڑنے والا۔ تو یہاں شہریار رضا عابدی کی ان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، بالخصوص خلفائے ثلاثہ حضرات ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کو چھوڑنے والے ہیں، بالخصوص خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے بڑی اچھی صفت ہے، بڑا اچھا لقب ہے۔ مزید اس نے کیا کہا، اسی کی زبانی سماعت فرمائیے۔ وہابی ہمیں گالیوں کے طور پہ جو لقب دیتے ہیں وہ رافضی تو کہتے ہی ہیں، تو ہم کہتے ہیں رافضی تو اتنا ہمارے لیے اچھا لقب ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ رافضی کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ان کی مراد یہ ہوتی ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو آپ ہماری فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ جی ناظرین محترم، ہم آج کی اس گفتگو میں یہ واضح کریں گے کہ رافضی کسے کہتے ہیں، اور شہریار رضا عابدی اور اس کے ہم نوالہ، ہم پیالہ، ہم مذہب اور ہم مشرب لوگ جو ہیں وہ کیا صرف خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رافضی ہیں، یا وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑنے والے ہیں، یا دیگر ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی چھوڑنے والے ہیں؟ ہم آج کی اس گفتگو میں واضح کریں گے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ رافضی کا لغوی معنی جو ابن منظور نے لسان العرب میں، اور اس کے علاوہ علامہ زبیدی نے تاج العروس میں، اور مصباح اللغات کے صفحہ 293 وغیرہ پر جو اس کا لغوی معنی بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص یا گروہ جنہوں نے اپنے پیشوا کو چھوڑ دیا ہو اسے رافضی کہتے ہیں۔ یعنی جو اپنے رہنما کو، اپنے راہبر کو، اپنے مقتدا و پیشوا کو چھوڑ دے، اس شخص کو یا اس گروہ کو رافضی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی اور مفہوم ہے جو ائمہ لغت نے بیان کیا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اس کا اصطلاحی معنی۔ جو شخص یا گروہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا منکر ہو اور انہیں و دیگر اصحاب کو گالیاں دینے والا ہو، اسے رافضی کہا جاتا ہے۔ یعنی اصطلاحی طور پر جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو، جو صحابہ کرام علیہم رضوان پر سب و شتم کرتا ہو، اور حضرات شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا منکر ہو اور ان کے ایمان میں شک کرتا ہو، انہیں برا بھلا کہتا ہو، تو ایسے شخص اور ایسے گروہ کو اصطلاحاً رافضی کہا جاتا ہے۔ تو کیا شہریار رضا عابدی اور اس کے ہم مذہب و ہم مشرب لوگ اور ان کے نظریاتی آباء و اجداد کیا صرف حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کو چھوڑنے والے تھے، ان کو ترک کرنے والے تھے، یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر جو ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کو بھی چھوڑنے والے تھے؟ ہم یہ واضح کریں گے۔ سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے نہج البلاغہ، اور نہج البلاغہ کا یہ اردو ترجمہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 644 ہے۔ یہاں یہ نہج البلاغہ کا دوسرا حصہ ہے جہاں مولا علی رضی اللہ عنہ کے مکاتیب جمع کیے گئے ہیں۔ یہ مکتوب نمبر 6 ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے نہج البلاغہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 644، یہ ترجمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے نہج البلاغہ عربی جو کہ ایران سے شائع ہوئی ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 463 ہے جہاں مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ موجود ہے۔ تو اس معاملے میں کہ شورا کا حق مہاجرین و انصار کو ہے اور وہ جس پر ایکا کر لیں اسی میں اللہ کی رضا
اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان اور فیصلے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مہاجرین و انصار نے ایکا کیا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں موجود ہوئی یا نہ ہوئی؟ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان اور فیصلے کے مطابق کہ مہاجرین و انصار جس پر ایکا کر لیں اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی، تو مہاجرین و انصار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ایکا کیا، تو کیا مولا علی کے فیصلے کے مطابق حضرت عمر فاروق کی خلافت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی، یقیناً ہوئی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان اور فیصلے کے مطابق خلافت صدیقی میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، خلافت فاروقی میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اور شہریار رضا آبدی صاحب، تم اور تمہارے ہم مذہب و ہم مشرب اور تمہارے نظریاتی آباء و اجداد اس معاملے میں مولا علی رضی اللہ عنہ کے رافضی ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں۔ تم لوگوں نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے میں، ان کے اس فرمان میں ان کو چھوڑ دیا، ان کی تعلیمات کو ترک کر دیا، تو تم صرف حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے رافضی نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے باقی صحابہ کی رافضی نہیں، تم مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھی رافضی ہو، مولا علی رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑنے والے ہو۔ اور بات یہیں پر بس نہیں، بلکہ یہی نہج البلاغہ ہے۔ اسی نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 469 ہے اور عربی کا صفحہ نمبر 324 ہے۔ یہاں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ خطبہ نمبر 178 ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اس آزمائش پر جو تمہارے ہاتھوں اس نے میری کی ہے۔ اے لوگو، یہ فی ذم اصحاب ہی، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا شیعہ کہتے تھے، اپنے آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محب کہتے تھے، فرمایا میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اس آزمائش پر جو تمہارے ہاتھوں اس نے میری کی ہے۔ اے لوگو کہ جنہیں کوئی حکم دیتا ہوں تو نافرمانی کرتے ہیں، اور پکارتا ہوں تو میری آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ اگر تمہیں جنگ سے کچھ مہلت ملتی ہے تو ڈینگے مارنے لگتے ہو، اور اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو بزدلی دکھاتے ہو، اور جب لوگ امام پر ایکا کر لیتے ہیں تو تم تان و تشنیع کرتے ہو۔ فرمایا وہ میری نافرمانی کرنے والے ہیں۔ کون؟ جو لوگ ان لوگوں پر تان و تشنیع کرتے ہیں جو کسی امام پر ایکا کر لیں، فرمایا وہ میرے نافرمان لوگ ہیں۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ یہی نہج البلاغہ ہے۔ اس کا تیسرا حوالہ سماعت فرمائیں، صفحہ نمبر 172 اور 173 پر، یہ خطبہ نمبر 34 ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے فرمایا، حیف ہے تم پر، میں تو تمہیں ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں کہ تمہیں آخرت کے بدلے دنیوی زندگی اور عزت کے بدلے ذلت ہی گوارا ہے۔ جب تمہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے بلاتا ہوں تو تمہاری آنکھیں اس طرح گھومنے لگ جاتی ہیں کہ گویا تم موت کے گرداب میں ہو، اور جان کنی کی غفلت اور مدہوشی تم پر طاری ہے۔ میری باتیں جیسے تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو تم ششدر رہ جاتے ہو۔ پھر آگے فرمایا تم کچھ عقل سے کام نہیں لے سکتے، تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے اپنا اعتماد کھو چکے ہو۔ شہریار رضا آبدی صاحب، یہ آپ کے نظریاتی آباء و اجداد کے متعلق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے اپنا اعتماد ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں، ہر میدان میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے۔ آگے فرمایا خدا کی قسم میں تمہارے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت کی گرم بازاری ہو تو تم ابن ابی طالب سے اس طرح کٹ جاؤ گے جس طرح بدن سے سر کہ دوبارہ پلٹنا ممکن ہی نہ ہو۔ فرمایا تم مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، یہ نہج البلاغہ، اس کا اردو ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ تو تم لوگ مولا علی رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑنے والے ہو، ان کی تعلیمات کو بھی چھوڑنے والے ہو، مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھی رافضی ہو۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ تم امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑنے والے ہو۔ تم اور تمہارے ہم مذہب و ہم مشرب اور نظریاتی آباء و اجداد امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑنے والے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ان معاویۃ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ۔ فرمایا یہ جو لوگ اپنے آپ کو میرا شیعہ خیال کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو میرا شیعہ بتاتے ہیں، فرمایا ان سے تو مجھے معاویہ 1000 درجے بہتر ہے۔
1000 درجے بہتر ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اہل تشیع کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے احتجاج تبرسی، عربی کی جلد 2 صفحہ نمبر 9 ہے، اور اردو کی جلد 2 اور صفحہ نمبر 44 پر یہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے۔ حوالہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ سنیے دوسرا حوالہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے حکومت اس کی خاطر یعنی حضرت معاویہ کی خاطر اس لیے چھوڑ دی کہ میں نے کسی کو اپنا یار و مددگار نہیں پایا۔ اور ظالموں، تم امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھی رافضی ہو، انہیں بھی چھوڑنے والے ہو۔ فرمایا میں نے اہل کوفہ کو پہچانا اور آزمایا، ان میں کوئی خیر و خوبی نہیں پائی۔ یہ اہل کوفہ کون تھے؟ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا شیعہ کہتے تھے، اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کا محب کہتے تھے۔ فرمایا ان میں کوئی خیر و خوبی نہیں پائی اہل کوفہ میں۔ یہ لوگ وفا سے خالی اور دور ہیں اور قول و فعل میں عہد شکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں ہمارے خلاف کھینچی ہوئی ہیں۔ یہ احتجاج تبرسی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 10 ہے، اور اردو کی جلد 2 اور صفحہ 45 پر امام حسن رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، تم اور تمہارے نظریاتی آباء و اجداد امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھی رافضی ہو، انہیں بھی چھوڑنے والے ہو۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، تم لوگ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھی رافضی ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل کوفہ، تمہارے لیے ذلت و ہلاکت ہو، تم نے کس اصرار اور شوق سے مجھے بلایا۔ آگے فرمایا تم ہماری بیعت کے لیے ریچھ کی طرح دوڑے تھے اور پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے، اور جب میں آیا تو تم مجھ پر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر آگے فرمایا پھر تم نے اپنی حماقت اور گمراہی سے میری بیعت کو توڑ دیا۔ تو یہ دوڑ کر بیعت کرنے والے کون تھے؟ یہ رافضی تھے۔ فرمایا پھر تم نے اپنی حماقت اور گمراہی سے میری بیعت کو توڑ دیا۔ آگے فرمایا اور تم نے ہم کو ذلیل کیا اور ہمارے قتل پر کمر باندھی، خدا کی ظالموں پر لعنت ہو۔ یہ ابن شہر آشوب کی مناقب آل ابی طالب ہے، عربی کی جلد 3 صفحہ 257 ہے، اور اس کا اردو ترجمہ جو اہل تشیع کے ہاں کیا گیا مجمع الفضائل کے نام سے، اس کی جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 124 پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اے کتاب خدا کے چھوڑ دینے والو، اے قرآن کو چھوڑنے والو۔ تو قرآن کو آج کس نے چھوڑا ہے؟ تاریخ کی گھسی پٹی روایات، بلکہ موضوع من گڑت اپنی طرف سے جھوٹی کہانیاں بنا بنا کے ممبروں پر کون بیان کرتا ہے؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ فرمایا اے کتاب خدا کے چھوڑ دینے والو، تحریف کرنے والو۔ تحریف کا قائل کون ہے؟ تم رافضی حضرات ہی تحریف کے قائل ہو۔ فرمایا تحریف کرنے والو، تم نے کلمات کو معنی سے الگ کر لیا، اور ہماری سنتوں کو مٹانے والو، امام کی نافرمانی کرنے والو۔ آگے فرمایا ہاں خدا کی قسم، بے وفائی و پیمان شکنی تمہاری دیرینہ عادت ہے، تمہاری جڑیں غدر و دھوکہ سے ملی ہوئی ہیں۔ تم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھی رافضی ہو، تم اور تمہارے نظریاتی آباء و اجداد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے والے تھے۔ بات یہیں پر ختم نہیں، بلکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تمہارے نظریاتی آباء و اجداد کے متعلق کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں تم کو خدا کی قسم اے لوگو، کیا جانتے ہو کہ تم نے میرے بابا کو خط لکھا؟ یہ کوفیوں سے آپ فرما رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا لوگو تم کو خدا کی قسم کیا جانتے ہو کہ تم نے میرے بابا کو خط لکھا اور ان کو فریب دیا اور ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا اور پھر انہی سے جنگ کی اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ شہریار رضا عبدی صاحب، بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تم لوگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بھی باغی ہو، حضرت امام زین العابدین کے بھی رافضی ہو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان احتجاج تبرسی کی عربی کی جلد 2 ہے، صفحہ 28 ہے، اور اردو کی جلد 2 صفحہ 71 پر موجود ہے۔ اسی لیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہی ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کیا اور ان کے متعلق جو کچھ کہا وہ کہا، لیکن حضرت عزیر کا ان سے کوئی تعلق نہیں،
اور ان کا وہ جو محبت کے دعوے دار ہیں حضرت عزیر سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا اسی طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم سے محبت کا دعویٰ کیا اور ان کے متعلق جو کچھ کہا وہ کہا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان نصرانیوں سے کوئی تعلق نہیں اور ان نصرانیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ان قوما من شیعتنا، ہمارے شیعوں میں سے ایک قوم ایسی ہے سیحبونا، جو کہتے ہیں جی ہم بڑی محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے، حتی یقولوا فینا، یہاں تک کہ وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں ما قالت الیہود فی عزیر، جو یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق کہا، یعنی ان کی شان میں غلو کیا، غالی ترین تھے حضرت عزیر علیہ السلام کی شان میں۔ اور وما قالت النصارى فی عیسیٰ، اور ہمارے بارے میں وہ جو ہمارے محبین ہیں جن کا دعویٰ ہے ہم سے محبت کا، وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں وہی کچھ جو نصرانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی وہ بھی ان کے غالی ترین محبین تھے جو بہت زیادہ غلو کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ جو قوم ہے ان قوما من شیعتنا سیحبونا حتی یقولوا فینا ما قالت الیہود فی عزیر وما قالت النصارى فی عیسیٰ فلا هم منا ولا نحن منهم، فرمایا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تم تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بھی رافضی ہو، ان کی تعلیمات کو چھوڑنے والے ہو، انہیں چھوڑنے والے ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اہل تشیع حضرات کی بڑی مشہور کتاب ہے رجال کشی، جو کہ کربلا سے شائع ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 111 ہے، وہاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں، بلکہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں حضرت امام زید، انہوں نے جب خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، اس وقت امام زید کے ساتھیوں نے ان سے سوال کیا کہ ابو بکر و عمر کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو زید فرمانے لگے کہ میں ان دونوں کے حق میں کلمہ خیر ہی کہتا ہوں، اور اپنے بزرگوں سے بھی میں نے بہتر اور خیر کلمہ ہی ان کے لیے سنا ہے، یعنی اپنے جو میرے اہل و عیال ہیں ان سے بھی میں نے ان کے متعلق ہمیشہ خیر کی بات ہی سنی ہے۔ یہ جواب سن کر وہ لوگ کہنے لگے کہ آج کے بعد آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، آپ ہمارے امیر نہیں ہیں۔ وہ حضرت امام زید کو چھوڑ گئے، اور اس دن سے پھر ان چھوڑنے والوں کا لقب پڑ گیا رافضی، انہیں کہا جانے لگا رافضی۔ تو تم لوگ اور تمہارے نظریاتی آباء و اجداد تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بھی چھوڑنے والے ہو، امام زید کے بھی رافضی ہو۔ اور بات یہیں پر بس نہیں ہوتی، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، آپ سے کسی عورت نے پوچھا، اور یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے الکتب الاربع، جو ایران سے 2 جلدوں میں الکتب الاربع شائع ہوئی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 1148 ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے ایک عورت آ کے پوچھتی ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں سوال کرتی ہے، فقال لہا تولیہما، تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان دونوں سے محبت کرو، ان دونوں سے دوستی رکھو۔ قالت، اس عورت نے کہا، فاقول لربی اذا لقیتہ، کیا جب میں اپنے رب سے ملوں، اپنے رب سے ملاقات کروں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہوں کہ انکا امرتنی بولایتہما، کہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان دونوں سے دوستی رکھوں، یعنی جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کروں ملاقات کے وقت کہ یا اللہ، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں حضرت ابو بکر سے بھی محبت رکھوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی محبت رکھوں۔ تو قال نعم، فرمایا ہاں، جب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گی، بے شک تو اس وقت کہہ دینا کہ ان دونوں سے محبت رکھنے کا فتویٰ مجھے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یہ الکتب الاربع کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 1148 ہے، اور اسی طرح اس کا اردو ترجمہ جو کہ گلستان آل محمد کے نام سے شائع ہوا سندرالوی صاحب کے ترجمے کے ساتھ، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 119 ہے۔ حوالہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہ دونوں عادل
اور برحق امام ہیں، اور ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ اہل تشیع کے شہید ثالث ہیں قاضی نور اللہ شوستری، ان کی کتاب احقاق الحق ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 70 ہے۔ تو شہریار رضا عابدی صاحب، تم اور تمہارے ہم مذہب و ہم مشرب اور نظریاتی آباء و اجداد حضرت امام جعفر الصادق کے بھی رافضی ہو، ان کی تعلیمات کو بھی چھوڑنے والے ہو، جبکہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت بھی تم یہ بات کہہ سکتے ہو کہ امام جعفر الصادق کا یہ فتویٰ کہ حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کی جائے۔ تو تم لوگوں نے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ یہیں پر بس نہیں، بلکہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہی الکتب الاربع ہے اور الروضۃ من الکافی ہے، یہ الکتب الاربع کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 1173 ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لو میزت شیعتی، فرمایا اگر میں انصاف کروں اپنے شیعوں میں، اجدہم الا واصفتن ولو امتحنتہم لما وجدتہم الا مرتدین۔ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ حضرات اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، جو کہ اہل تشیع حضرات نے کیا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اگر میں اپنے شیعوں میں انصاف کروں اور اگر ان کی آزمائش کروں تو سوائے ان لوگوں کے جو دین سے پلٹ گئے نہیں ہیں۔ عربی کے الفاظ کیا ہیں؟ لما وجدتہم الا مرتدین، تو میں مرتد ہی پاؤں گا انہیں۔ اگر میں اپنے شیعوں میں ان کی آزمائش کروں گا تو یہ سارے کیا ملیں گے؟ مجھے مرتد ملیں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ تَمَحَّسْتُمْ لَمَا خَلَصَ مِنَ الْأَلْفِ وَاحِدٌ، فرمایا کہ اگر میں ان پر سختی کروں گا تو 1000 میں سے ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ شہریار رضا عابدی صاحب، یہ الروضۃ من الکافی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے شیعوں پر سختی کروں گا تو 1000 میں سے ایک مخلص محب بھی نہیں ملے گا مجھے، ایک مخلص شیعہ بھی نہیں ملے گا مجھے۔ تو تم لوگ تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے بھی رافضی ہو، انہیں بھی چھوڑنے والے ہو۔ شاید اسی لیے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کو جب بتایا گیا جی کہ لوگ ہمارے مخالفین ہمیں رافضی کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا لا واللہ ما ہم سموکم، خدا کی قسم انہوں نے یہ رافضی نام تمہارا نہیں رکھا، ولیکن اللہ سماکم، بلکہ اللہ نے تمہارا نام رافضی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شقی القلب اور بدبخت بنایا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان، بالخصوص شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کو چھوڑنے کی نحوست تم لوگوں پر یہ پڑی کہ تم مولا علی رضی اللہ عنہ کے بھی رافضی ہو گئے، حضرت امام حسن کو بھی چھوڑنے والے ہو گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑ دیا، حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ دیا، ان کی اولاد کو چھوڑنے والے ہو گئے، حضرت امام جعفر الصادق کو چھوڑ دیا، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو چھوڑنے والے ہو گئے۔ تو اب بتاؤ یہ رافضی لقب تمہاری شان ہے؟ اب بتاؤ یہ رافضی ہونا کیا اچھی صفت ہے؟ یہ رافضی کیا اچھا لقب ہے؟ رافضی لقب کو، رافضی نام کو اچھا بتا کر تم اپنے داغدار دامن کو صاف ستھرا دکھانا چاہتے ہو، حالانکہ جہنم جانے تک تم اس داغ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سچی نسبت کا حیا اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔